تقسیم سے پہلے برطانوی راج میں افسران کی چھڑی کا اصل مطلب کیا تھا؟ اردو ٹریبیون کی اسٹوری سپیس میں خوش آمدید۔ مجھے کہتے ہیں محمد زنیر۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی علامت کی جو برطانوی راج کے دور میں طاقت اور تحقیر دونوں کی علامت تھی۔ وہ ہے افسران کی چھڑی، یا جیسا کہ انگریز اسے بیٹن کہتے تھے۔ یہ چھڑی جو آج کے کئی فوجی روایات میں وقار کی علامت سمجھی جاتی ہے، برطانوی راج کے دوران کچھ اور ہی کہانی بیان کرتی تھی۔ تو چلیں اس چھڑی کی اصل کہانی کا پردہ چاک کرتے ہیں۔ برطانوی راج کا زمانہ، جہاں ایک طرف برطانوی افسران اپنی تہذیب اور روایات کو ہندوستان میں لاگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہیں دوسری طرف کئی مقامی باشندے اس نو آبادیاتی نظام کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ برطانوی افسران اکثر اپنے عہدے اور اختیار کو ظاہر کرنے کے لیے چھڑی کا استعمال کرتے تھے، لیکن کیا یہ چھڑی صرف طاقت کی علامت تھی؟ نہیں، اس چھڑی کا ایک اور پہلو بھی تھا، ایک ایسا پہلو جو شاید کم لوگ جانتے ہیں۔ برطانوی افسران جو خود کو مقامی باشندوں سے برتر سمجھتے تھے، بعض اوقات اس چھڑی کا استعمال ان لوگوں کو دھکیلنے یا سزا دینے کے لیے کرتے تھے جنہیں وہ ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ان فوجی افسران کے نزدیک یہ چھڑی ان کے ہاتھوں کو گندا ہونے سے بچانے کا ذریعہ تھی۔ یہ رویہ صرف ایک چھڑی کے استعمال سے بڑھ کر ایک پورے نظام کی عکاسی کرتا ہے، جہاں مقامی باشندوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا۔ یہ چھڑی جو بظاہر ایک رسمی لگتی تھی، دراصل اس نسلی برتری کی احساس کی علامت بن گئی تھی جو انگریز افسران کے دلوں میں موجود تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ آزادی کے بعد بھی ہندوستان اور پاکستان کی افواج میں یہ چھڑی اپنی جگہ بنانے میں کامیاب رہی، اور آج بھی دونوں ممالک کی افواج اپنی روایات میں اس چھڑی کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ شاید یہ اس بات کی علامت ہے کہ کچھ روایات کو دونوں ممالک نے ایسے اپنایا کہ وہ ان کے نظام کا حصہ بن گئی، چاہے ان کی بنیاد تحقیر پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ چھڑی اب بھی طاقت کی علامت ہے، یا محض ایک یادگار، یا پھر کیا واقعی انگریزوں کی اس روایت کو اپنانے میں یہ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں؟ تو یہ تھی آج کی کہانی، چھڑی کی کہانی، جو صرف ایک چھڑی نہیں بلکہ برطانوی راج کے اس عہد کی ایک علامت تھی جو اب بھی تاریخ کے صفحات میں دفن ہے، لیکن اس کے اثرات آج بھی زندہ ہیں۔ میں تھا اردو ٹریبیون کی اسٹوری سپیس سے محمد زنیر۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔